تماشا فرما دیا میں تے حضور جا رہے تھے انہاں دنوں چ میرا جسم ذرا وزنی ہو گیا سی فربا ہو گیا سرکار فرمان لگے عائشہ دوڑیے فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دیتی آپ فرما دیا میرا جسم چکے فربا ہو گیا میں پیچھے رہ گئی تھی حضور اگے گزر گئے آؤ اگے جا کے میرے آقا نے مڑ کے دیکھا فرمان لے عائشہ بدلہ پورا ہو گیا آئی تیرے میرے نبی دی سیرت دا رنگ کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم سارے خوش ادا کرے نے کوئی ناراض نہیں میرے آقا دے نال او دی وجہ کی ہے نوجوانوں اج ساڈے وقت وچ برکت کیوں نہیں او دی وجہ اے اسا اپنی زندگی نو صرف دنیا واسطے وقف کر دیتے کاش تو کدے اپنی زندگی نو رب واسطے وقف کر دے تیرا رب خوش ہو گیا دنیا آپ ہی خوش ہو جاوے گی یہ دنیا بنانے والا خوش ہوئے پھر دنیا آپ ہی خوش ہو جاندی ہے واہ مدینے والیا اسے وعدے آجی بول کے کہندہ تیری ہیں کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ تیری ہیں کس قدر پیاری ادائیں بھائی ہاتھ بلند کر کے میرے نال سارے پڑھو تیری ہیں کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ تیری ہیں کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں جڑا سنی ماں دا پتر ہے او پڑھے خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا اللہ نے بھی جہاں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ نے بھی جہاں فرمایا کملی والیا تیری زندگی کائنات واسطے نمونہ بنا دیتی میرے آقا دے غلاموں آؤ نبی دی حیاتی والے بیکھئے کیوں میرے آقا دی زندگی نمونہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے صرف حکم ہی نہیں دیتے میرے آقا نے صرف شریعتی نافذ نہیں کی تھی سرور کائنات دی سیرت ایڈی سونی ہے حدیث پاک جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام صحابہ نل سفر دے جا رہے ہیں راوی چک جنگل چ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایتھے پڑاؤ کر لیے رات پہ ہوندی ہے سارے صحابہ خیمے لگا لے ایک کہنے لگا جو کھانا میں بناوا گا ایک کہنے لگا آٹا میں گندہ گا ایک صحابی نے آکھیا روٹیاں میں پکاوا گا ایک کہنے لگا برتن میں دھوا گا ایک کہنے لگا پانی میں لگی آوا گا صحابہ پہ گلاں کر دینے دیکھے ابھی کملی والے کوئی نہیں صحابہ دیا نگاہ بے چین ہو گیا سونا کی در گیا تھوڑی دیر بعد ویکھیا کملی والے جنگل والوں لکڑیاں دا گٹھا چک کے لئی آؤندے ہیں عرض کی تھی سونے تیرے قدمہ تو جان بار دئیے سونے تسی کیوں لے کے آئے سانو حکم کر دے فرمایا کسی آکھیا آگ بالا گا کسی آکھیا روٹی بناوا گا کسی آکھیا کھانا بناوا گا کسی آکھیا پانی لے کے آوا گا فرمایا کسی نو خیال ہی نہیں آیا کہ دینا لیا آگ بالنی لکڑیاں کوئی نہیں میں نو خیال آیا لکڑیاں میں لے کے آوا گا لکڑیاں میں لے کے آوا گا لکڑیاں میں لے کے آواں گا بھائی جنہوں لطف آیا بولے سبحان اللہ آئی میرے نبی دی سیرت میرے نبی صرف حکم ہی نہیں دیتا کر کے وقت آیا جدو غزوہ خندق دا وقت ہے صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرما دنے کہ انہاں دنہ بچ مدینے
لوگوں نے کھان لکمہ بھی نہیں مل رہا، لوگ بھوکے نے، پیٹ کمر دے نال جا لگے، لوگوں نے اپنے پیٹ تے ایک ایک پتھر بن کے اپنے پیٹ نو اپنے سینے دے برابر رکھے۔ پر جڑے ویلے غزوہ خندق دا ویلا آیا تو صحابہ فرماتے نے واہ مدینے دے تاجدارا لوگ خندق پہ کھودے نے، تو جڑا سردار رب دی ساری خدائی دا او بھی مٹی دیاں ٹوکریاں سر تے چک چک کے پیا سٹدا ہے۔ دی سیرت دا رنگ ویکھ صحابہ فرماتے نے اس طرح کر کے میرے نبی نے جدو خدال اٹھائی نا خندق کھودن واسطے کئی چکی تے میرے آقا نے جدو بازو اوپر کیتے تے تھوڑا جا پیٹ مبارک آپ دے کپڑا ہٹ گیا تے صحابہ دیا ویکھ کے نا تے اکھا چتھرو آگے، صحابہ نے پیٹ تے ایک ایک پتھر بنیا، محمد عربی نے پیٹ تے 2 پتھر ودے ہوئے۔ واہ تیری سیرت تو قربان جاواں، میرے نبی صرف حکم نہیں کر دے، صرف سکھا نہیں رہے، کر کے بھی دکھا رہے، کر کے دکھا رہے، تاکہ میرے غلام واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ عبادت دا حکم ہی نہیں، کر کے دکھائی جا رہی ہے، ساری ساری رات جاگ کے دکھایا جا رہے ہیں۔ تے اللہ بھی فرماندا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے بکل والے آ تو کیوں ساری رات جاگنا ہے، تو تادی رات آرام کر لیا کر۔ اما شاہ رو کی کہتی ہے سونیا تیرے صدقے رب نے ساری کائنات بخش دینی، تسی کیوں نہ جاگ دیو؟ تے فرماتے نے عاشا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر و نبیوں دا امام بنا دیتا ہے۔ ایڈی سونی زندگی ساڑھے نبی دی، نوجوانوں کسے نبی دی زندگی اپنی امت واسطے نمونہ نہیں ہے، یاد رکھیے، کسے نبی دی زندگی اپنے امتی واسطے ہمیشہ کی دی نمونہ نہیں، آج بھی کسے نبی ہور دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ نہیں، کیونکہ اسی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیاتی دا مطالعہ کریے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیاتی جو سانو فقیری مل دیئے، اُدھے چھ بادشاہی دا سبق کوئی نہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی چھ زہد تقویٰ پہ مل رہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات طیبہ اگر مطالعہ کریے اُدھے وچ سانو بادشاہی دا رنگ نہیں ملدا۔ اسی حضرت سلیمان دی زندگی پڑھیے، اُدھے چھ سانو بادشاہی تے مل دی ہے مگر فقیری نہیں مل دی۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اگر حیات طیبہ دا مطالعہ کر کے دیکھئے تو سانو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر فرعون المقابلہ کرنا تے مل دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ وچ او لوگاں نوں معاف کرنا نہیں ملدا، او معاف کرنے والی سیرت نہیں مل رہی۔ الغرض اسی انبیاء دی اگر زندگیاں پڑھ کے دیکھئے کسی نبی دی زندگی ایک یا دو بندے واسطے نمونہ تے ہو سکتی، مگر کل عالمین واسطے اگر کسی دی زندگی نمونہ تو کوئی حسین دا نانا تے آمینہ دا لالے۔ ہاتھ کڑے کرو سارے بھائی جڑے جڑے تھک گئے ہو، ماشاءاللہ ہون بولو سبحان اللہ۔ آج جڑے پچھلے بیٹھے ہونا تو سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی، میں جڑا پیغام دینا چاہنا ہوں آج سن کے جایا جی۔ نوجوانوں جدو آج جڑی تو ہاڑی زندگی نا نوجوانیاں پکیزہ اللہ رکھے ہمیشہ، 20 سال دی زندگی سی حضور علیہ السلام دی این چڑھ دی جوانی۔ سیرت نگار لکھ دینے کہ اجے اعلان نبوت بھی نہیں کیتا، چڑھ دی جوانی اجے حضور دی مکہ المکرمہ دی بادی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ مکہ دے اندر کوئی حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، ایک کوئی قانون ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بینس، جڑا ڈنڈے والے حکمران ہے، جڑا طاقت والے دولت والے حکمران ہے، غریب طبقہ پس رہے، امیر تر ہوندہ جا رہے، غریب تر ہوندہ جا رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے چ اپنی قوم دا درد ہے۔ سرکار نے مکہ دے نوجوان بلا لے تے فرمایا اسی ایک انجمن بنائیے۔ اجے میں ساڑھے پنڈا وچ لوگ انجمن بلا لے دینے، فلاح دیاں، فلاح انسانیت دے نام تے کوئی انجمن غلامان رسول دے نام تے کوئی ویلفیئر سوسائٹیاں بنا لے دینے نوجوان کہ آؤ بھئی اسی اپنے پنڈ دا رل مل کے کم کریے۔ انجی حضور علیہ السلام نے اپنی جوانی چ نوجواناں دی انجمن بنا لی۔ او دا منشور بنایا کہ اسی ماڑے بندے نو دا حق لے کے دے واگے، اگر کوئی تگڑا کسے ماڑے دا حق مارے گا اسی لے کے دے واگے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجمن بنا لے، غریباں دی مدد کرانگے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی اپنی جوانی وچ مکہ المکرمہ بنائی کہ
ابو جال ورگے چودھری بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دور دے اندر تعریف کرتے مجبور ہو گئے کہ محمد بڑا صادق تے امین ہے. مکہ دے لوگ حضور نے محمد کا احمد کہہ کے نہیں بلاندے، الصادق والامین کہہ کے بلاندے. سچا قول دا سچا تے امانتاں دا پکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ ویکھ ایک دن حضور پہاڑ دی کوہ ابو قبیس دی چوٹی تے بیٹھے. نوجوان میرے آقا دے ارد گرد تشریف فرمانے حضور مکہ المکرمہ دے حالات گفتگو پہ کر دے. اراش قبیلے دا ایک اراشی پینڈو میرے آقا دے قریب تو گزریا. وہ پینڈو قریب تو گزردہ نالے روندا پہ آیا خدای تے کسے دی سنن والا کوئی نہیں. مکے والیوں میں ٹر چلے اج میری کسے نہیں سنی کل نو میں رب دی بارگاہ چ عرض کراں گا وہ سارے دیاں سنن والا کدے میریاں بھی سنے گا. وہ روندا کرلاندا لگا جا رہا میرے آقا اٹھ کے دے قریب آئے اس پینڈو نو پکڑ کے فرمایا اے مکیاں نو کی کہندا جا رہا دس تیرا کنے حق ماریا ہے. وہ کہن لگا جاؤ جی جاؤ میری کسے سنی کوئی نہیں ہن تانوں کیویں سناواں. میرے آقا نے فرمایا مینوں سنا جی دی کوئی نہ سنے او دی میں ہی سننا وا. اس پینڈو نے جدو کملی والے دا حسن ویکھیا وہ چیخا ماردا میرے نبی دے سینے لگ گیا. سرکار نے تسلی دے کے فرمایا گل کی ہے. کہن لگا سونیا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی مینوں بیٹی نال پیار ہویا اپنی بیٹی نو میں پالدا جوان کردا رہیا. ادھر میری اونٹنی دے گھر بھی بچہ پیدا ہویا میری بیٹی بھی جوان ہوندی رہی اونٹ بھی جوان ہوندا رہیا. مینوں خیال سی جدو بیٹی جوان ہو گئی کہ دی شادی دا ویلا آیا اونٹ ویچ کے بیٹی دی شادی کر دیواں گا. اج میری بیٹی بھی جوان اونٹ بھی جوان ہویا میں مکے دی منڈی چی اونٹ ویچن آیا. ایک مکے دا چودھری ہے میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہے ہن میں پیسے مانگنا دیندا کوئی نہیں. میں مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نے آکھیا ہے چودھری بھی کہندے نے اساں تے منہ نہیں لگنا. میرے آقا نے فرمایا کیڑا چودھری جڑا تیرا حق نہیں دیندا. کہن لگا دا نا عمر بن حشام ہے انہوں ابو جال آکھدے جڑ ویلے ابو جال دا نہ ہویا میرے آقا نے پینڈو نو سینے لایا فرمایا رونا. میرے نبی نے پہاڑ تے گلو کے مکے والی اشارہ کیتا فرمایا سی شہر دی اندر جی ابو جال ورگے وسدے نے ایتھے رب دا یار بھی وسدا میرے ورگے بھی ایتھے میں بھی ایتھے ہی وسنا. حضور فرمایا آ میں تینوں تیرا حق لے کے دیواں. او جڑی انجمن تے ویلفیئر سوسائٹی میرے نبی نوجواناں دی بنائی سارے نو لے کے میرے آقا مکے آ گئے. پینڈو میرے حضور دے نال توجہ کرو اے اسرا دروازہ کھڑکایا ابو جال دا. ابو جال باہر آیا جدو ویکھیا نا میرے نبی دا چہرہ فبہت الذی کفر ہوش اڑ گئے کافر دے. میرے آقا نے اپنی کانڈ پہ چونج کر کے پینڈو نو دے سامنے کھڑا کیتا. ہن ابو جال ایک باری پینڈو وال ویکھے تے ایک باری حضور وال ویکھے. سرور کائنات نے فرمایا دا اونٹ خریدے جی خریدے پیسے دیتے جی نہیں دینے نے کہ نہیں جی دینے لے آؤ لو پینڈو پیسے لے کے جا رہے نا لیکن دے حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے نیر غارہ جا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا. سبحان اللہ.
ایڈی سونی زندگی میرے نبی دل نہیں کرتا ایڈے سونے ماہی دی زندگی ورگی زندگی گزاری ہے کیوں اپنے ایڈے رسول کریم تے ایڈے سونے مکھ والے محبوب تو مکھ موڑ کے بیٹھے نوجوانوں آج تو ہاڑی زندگی دا کوئی مقصد رہ گیا کہ میں سونا ہو جاؤں میں دیکھا نوجوان لائی دی دکان پہ بیٹھ کے اپنے چہرے پہ کریمہ فیشر لگا کے پالش کرا کے نائیاں نو کئی ہزار پیسے دے کے تیار ہوں دنے صرف مقصد اتنا ہے کہ میں گلی چو جدو گزر جاواں تو لوگ اشارہ کر کے میرے والے ویکھن کہنا ہو ویکھو کیڈا سونا ہے ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے ہزاروں روپے لگا تو نو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب تے ویکھے تو رنگ تے کملی والے دا چڑھا اپنے چہرے تے مصطفیٰ دی داڑھی سجا قبر چو فرشتے حیا کرن گے تو شناختی کارڈ بنوان جامے تو پاسپورٹ بنوان جامے تے تینو فارم تے لکھ کے دینا نہ پوے کہ میں مسلمان ہوں تو جامے تے لوگ ویکھ کے آکھنا مسلمان ہے تیرے تے رنگ تیرے نبی دے دا چڑھیا ہوئے تینو لکھ کے دینا نہ پوے تینو ویکھ کے لوگ کہنے مسلمان ہے کہ مصطفیٰ دا عاشق تے دیوانہ ہے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ مارنا سوکھ ضرور مارو سانو قبول ہے موت نبی کریم علیہ السلام دی محبت مگر اس رسول دی محبت جدہ کی بھی قبول کرو بھئی جیڑا بندہ 2 تولے اپنی داڑھی دا وزن نہ چک سکے انہیں جان کھے قربان کرنی ہے نبی دے نام جیڑا داڑھی نہ رکھے محمد عربی دی سنت جیڑا نماز نہ پڑھے وہ تو نبی نہ رشتہ کی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جو مخلص نہیں ہو اپنے دعوے جو سچا نہیں تو نبی کریم علیہ السلام دی محبت دعوے جو سچا ہے پھر اپنے آقا علیہ السلام دی ذات جو اپنی ذات نو گم کر دے اج نوجوان سمجھ دینے بلکہ ماں باپ سمجھ دینے منڈے نے داڑھی رکھ لئی ایدہ ویاہ کنج ہوئے گا خورے کوئی انہوں بیٹی دے وے کہ نہ دے وے منڈا مولوی بن گیا بیٹیاں والے بھی سوچ دے منڈا بیٹی کوئی ماڈرن لڑکا ویکھی اپنی بیٹی واسطے جنازہ نکل گیا غیرت دا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ تو پیا دکھ آج بیٹیاں والے چاندے نے بیٹا کوئی ماڈرن مل جائے بچہ ہی چاندہ ہے میں داڑھی رکھ لوں ہو رہے میرا رشتہ نہ ہوئے یہ سونا نہ لگا اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو ہاتھ چکے میں ایک نوجوانی کو دس دے وے کہ نبی سونے نہیں سارے سونے ولی سارے جڑا مندہ بولے ولی سارے تے نبی سارے صحابہ سارے تے یہ سارے سونے تے داڑھی والے سارے پتہ لگے سونا ہوندہ جڑا داڑھی والا ہو نبی سونے داڑھی والے ولی سونے داڑھی والے صحابہ سونے داڑھی والے تے جے تو چہرے تے داڑھی بھی نہ رکھے تے آخر میں سونا ہو جا ماں تو کیویں ہو سکنا ہے جے سونا بن نہیں تے کسے سونے دی نقل مار نقل کسے سونے دی مار تو سونا لگے گا پھر دنیا دارہ نو بھی سونا لگے گا اپنے خدا نو بھی سونا لگے گا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اللہ فرمان رب دا رنگ تے سونا رب دا رنگ ہی ہے اللہ فرمان دا ومن احسن من اللہ صبغا کیڑا رنگ ہے جڑا رب دے رنگ نالو سونا ہے حق تے نہیں گئے مجھے کہن دیتے ہو گیا سی صاحب تقریرہ تے توڑیاں بڑیاں لچھے دار سنیا تھی آج کیڑے پینڈے پا لیا دے میاں صاحب نے فرمایا نہ پھس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے بچ گنا رو آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا اج رویں تے منا اج سنو میری گلاں دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے او سیانا نہیں ہوندا او جڑا اپنے چگے نو آگ لا کے آپ ہی سیکن بہ جاوے او سیانا نہیں ہوندا اسی اپنے چگے نو آپ ہی آگ لا کے آپ ہی سیکن بیٹھ گئے یہ چاہتے ہو مسلمانوں عروج ترقی کریے آؤ مصطفیٰ دی سیرت عمل کرو
سرور کائنات کی ایڈی سونی زندگی ساڑے سامنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی عظمت دے تاج اور ساری عظمتاں دے رب نے تاجدار میرے مصطفیٰ نو بنایا پر جدو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا اپنے بچپن دے اندر کہ میرے چاچا جی حضرت ابو طالب نو پال رہے ہیں، ماں بھی ٹر گئی، باپ بھی چلے گئے، دادا جی بھی چلے گئے، حضرت ابو طالب مولا علی دے ابا جان اپنے گھر لائے محمد نو میں پالاں گا تے حضور نے دیکھا میرے چاچا دی اپنی بڑی اولاد ہے، غربت ہے تے ایک دن سرکار نے چھڑی پکڑی تے مکے دے پہاڑاں چ بکریاں چارن ٹر پے۔ چاچا جی دے لاڈلے سن، جان سی چاچے دی مصطفیٰ وچ، سینے لا کے آکھیا سونے ہو کتھے چلے ہو؟ سن میرے نبی دا جواب، حضور نے فرمایا چاچا جی تہاڈی اولاد بھی زیادہ تو غربت ہے تے میرے کول چاچے دا غم ویکھیا نہیں جاندا، میں لاٹھی پکڑ کے چلیاں بکریاں چارن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 نبیاں چ کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں، ہر نبی نے بکریاں چاریاں۔ سنت حضور نے فرمایا جدے گھروں غریبی نہیں مکدی وہ میری سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے او دی غریبی مک جاوے۔ حضور نے فرمایا جی غربت نہ مکے بکریاں پالے میری سنت سمجھ کے او دی غریبی ختم ہو جائے، بکریاں چارن ٹر پے۔ اج نوجوان دا حال کی اپنے اپنے بیڑے چ چھاتی مارو، باپ وڈیرا کم تے جاندا، منڈا سارا دن فیصل فیس بک چلا رہے، ابا آکھنا بیٹا کم تے جا، دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے، ابا جی کھائیں گے ہم۔ اج ایک باپ کمان والا ساری اولاد کمان والی نوجوانوں خیال نہیں ہوتا کہ میرا باپ وڈیرا ہے، پر جس نبی دا تو امتی ہے نا، اس نبی نے باپ تے ہے کوئی نہیں، چاچے نو ویکھیا کہ میرے چاچا جی غریب نے تے آپ چھڑی پکڑ کے میرے نبی اونٹ چارن تے بکریاں چارن ٹر جاندے۔ توجہ ہے گل سناواں؟ حولا جا بولو سبحان اللہ، نہیں ایڈا اونچا نہیں کہ باہر آواز نہ جائے۔ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے اجاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا، جڑے جڑے بغیر صلاح دے آئیو بولو سبحان اللہ۔ اتاری صاحب وجہ تے میں تقریر شروع کی تھی، بار بار بھائی آسا وال ویکھ رہے نے مگر نہیں ایڈی جلدی میں جان نہیں چھڑنی آج تواڈی بھائی۔ آج تے انشاءاللہ میں کوشش کرنی ہے کہ چلو بہت نہیں کو 2-4 منٹ داڑیاں رکھنے والے نوجوان میرے دھیان آج تیار رہے، آج میں تیار کرنے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ توجہ ہے بھائی؟ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جدو 12 سال 9 مہینے تے 4 دن ہوئی، 12 سال 9 مہینے 4 دن۔ مکہ المکرمہ جو ایک قافلہ تجارت کرنے واسطے ملک شام ال جا رہے، حضور دے چاچا حضرت ابو طالب دا خیال سی کہ اس قافلے دے نال میں بھی جاواں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی چلے کے نا اپنے بچوں نے پہلے پیار کیتا، سارے نے مل ملا کے آخر تے چاچا جی حضور نے گودی چ بٹھایا، متھا چمیا، رخسار چمے، سینے نہ لا کے کہنے لگے محمد میں ملک شام جا رہے ہیں تجارت واسطے، چند مہینے بعد بیٹا میں آ جاواں گا تے اپنا خیال رکھیا جی تے اپنے بہن بھائیاں دا بھی خیال رکھیا جی۔ حضرت ابو طالب پیار کر کے جدو ٹرن لگے تو حضور نے پوچھا چاچا جی کتھے چلے ہو؟ بیٹا میں ملک شام جا رہے ہیں۔ آپ جدو سواری تے بیٹھ کے تو انہوں مہمیز لگائی، ایڈی ماری سواری ٹرے نہ۔ حضرت ابو طالب نے بیکیا میرے آقا سواری دیاں باگاں پھڑ کے کھڑے رو رہے ہیں، چاچے نے اتر کے سینے نہ لا لیا، عرض کر دلے کملی والیا کیوں پہ رونا ہے؟ میرے آقا نکرے بہ کے روئی جا رہے۔ چاچا سینے لا کے قریب بیٹھ کے رو کے پوچھے سونیا کیوں پہ رونا ہے؟ میرے آقا رو کے کہنے لگے چاچا جی میری اماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرا دادا بھی کوئی نہیں، مکے سے میں نے کدھے سپرد کر کے جا رہے ہو۔ انہوں میرے آقا نے کہا چاچے باج زندگی دا لمحہ نہیں گزارے ہو، اجے 12.5 سال دی عمر میرے آقا دی ظاہری ہے۔ آقا نے فرمایا چاچا جی میں تو آڈے باج نہیں
رہنا چاچے نے عرض کی تھی سونے آؤ بڑا طویل سفر ہے بچپن جیڑا لمبا سفر نہیں کیتا جانا سونے میں چند مہینے بعد آ جانا ہے سواری تے بیٹھن لگے دیکھیا میرے نبی ہوکیاں نال رو رہے میرے آقا ہچکیاں نال رو رہے چاچے نے سینے نہ لا لیا سونے رونا میرے آقا چاچے دے سینے لگ گئے حضور نے جدا جملہ بولے آؤ چاچے دا کلے جاؤ نکل چلے آؤ میرے آقا نے فرمایا چاچا جی اج تسی تے لگے نہیں جاندے کدے میرا باپ ہوندا ایک واری کہندا انہاں مینوں کدے چھڈ کے نہیں سی جانا اج کدے میرا بھی ابا جی زندہ ہوندے میں ایک واری کہندا مینوں بھی نال لے جاندے پر رو کے فرمان لگے میرے بابا ٹر گئے نے اج میری ماں بھی کوئی نہیں جڑی میریاں صفاور شک کرے چاچے دا کلیجہ نکل چلے آؤ سینے لا کے کہنے لگے سونے رونا اپنے بابے نو یاد نہ کر میں تیرا چاچا بھی ہاں میں تیرا بابا بھی ہاں عارف کڑی فرما دینے باغاں دے بچ اے ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ڈبے انا دا والی چاچے نے سینے نہ ڈالیا تو کیوں روے سونے آ سونے میں تینوں نال لے کے چلا میرا تے اپنا گزارا کوئی نہیں محبوب دے باج حضرت ابو طالب دی اپنی بھی اولاد مگر رات رو جدو لیٹ دینے تے حضور نال سلان دینے کھانا کھان دینے تے حضور کو نال بٹھان دینے تے چاچی کہن دی جدو حضور میرے گھر نہیں سن آئے ساڑھے بچے کدے راج کے کھانا نہیں سکھا دا پر جدو حضور آگے تے دو بندیاں دا کھانا ہوں دا سی سارے گھر والے کھا کے اٹھ ٹور جانے تے روٹیاں بھی اومیں تے بوٹیاں بھی انہوں نے پتا سی نا مصطفیٰ دی برکت دا انہوں نے پتا سی جدو مکے چو بارش نہیں ہوندی تے لوگ حضرت ابو طالب دے گھر آکے کہندے نے اپنے بتیجے نو کہہ دعا کرے حضرت ابو طالب حضور نو لے کے بیت اللہ شریف دی دیوار نہ میرے نبی دی کمر تے ٹیک لگا کے نا اس طرح تے قدر کعبے والے تینوں ایدا واسطہ ہی بارش بھیج دے تے فرماندے نے اجے لفاظ پورے نہیں ہوندے تے چھم چھم بارش آ جاندی ہے انہوں نے پتا سی مصطفیٰ دی برکتاں دا اس واسطے ہر لمحے حضور نو نال رکھ دے اج جدائی دا ویلا سی نا تے میرے آقا روئے تے چاچا ابو طالب نے آکھیا سونے تو نہ رو میرے محبوبہ چلو میرے نال اسے ویلے چاچا جی نے چکے حضور نے اپنی سواری تے نال بٹھا لیا بھائی آسم میں تھا میرے آقا علیہ السلام پہلی بار ملک مکہ تو باہر نکلے ملک شام دا سفر تجارت دا مکہ دے تاجر دا قافلہ جا رہے ایک قافلہ جدو بصرہ دے مقام تے پہنچ رہے ہیں جنہوں اج اردن شہر کیا جاندے ایک درخت قریب آکے نا انہوں نے خیال کیتا تے ذرا آج اسے پڑاؤ کر لگے قافلہ ٹھہر گیا ان کتب سیرت دستیانے کہ اسے میدان دے اندر ایک قریب عیسائیاں دا گرجا ایک کنیسہ ہے جتھے ایک پادری ہے اس پادری دا اصل نام جرجیس مگر تاریخ دی کتب نے اس پادری نے دسیا بحیرہ راہب مشہور و معروف بحیرہ راہب نو کئی 100 سال گزر گئے نے اس گرجے دے اندر اللہ دی عبادت کر دیا انہیں کتاب اج پڑھیا سی آسمانی کتاب اج لکھیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد جڑا نبی ہونا وہ آخری ہوگے گا سارے نبیاں دا امام ایڈیاں عظمتاں والا کہ جب تک وہ راضی نہ ہوئے خدا راضی نہیں ہوتا جرجیس نے بحیرہ راہب نے جدو کتابت اندر پڑھیا تو انہیں بھی پڑھیا کہ اس رات جو انہیں کدے گزرنا ہے اس پادری نے آکے اسے رستے بچی اس درخت قریب گرجا گھر بنا لیا عبادت پہ کر دے عبادت کر دیا نو کئی 100 سال گزر گئے جدو او سال آیا نا کہ جس سال دے بارے کتابت لکھیا سی کہ اس سال جو نبی گزرے گا بحیرہ راہب روز اپنی عبادت چھڑ کے اپنے گرجے بھی چھاتے آ جاندہ ہے کدے دائیں ویکھ دے کدے بائیں ویکھ دے کدے سجے کدے لیندہ چڑھ دا ویکھ دے
پتہ نہیں کدھروں یار آوے رستہ اڈیکاں رستہ اڈیکاں میں دل پر آئے اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے ابو ہیرا راب روز چھت چڑھ جاندہ ہے اس ماہی دیا اڈیکاں کردہ کدوں آوے گا نوجوانوں جڑ بلے ہوتی آڑا آیا ادھر کملی والے مکیوں ٹر پہ ادھر بحیرہ راب روز چھت دیا ہوندہ ہے اے اپنے گرجے کی عبادت پیا کردہ ہے ادھر قافلہ جڑ بلے قریب آیا اس